السلام علیکم، میں حفظہ خیریت کے ساتھ ہم یار عزیز ساتھیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں ہر لمحہ حرکت رہتی ہے۔ حرکت اور زندگی دونوں ایک ہی ساتھ ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہے حرکت کرتا ہے، اور جب تک آدمی حرکت کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی زندگی کا مفہوم یا زندگی کا مقصد مسلسل جھکنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا، پھرنا، دوڑنا ہے، یعنی حرکت سے وابستہ ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ہمیشہ دو ہی حالتیں پیش آتی ہیں، ایک اس کا زندہ رہنا اور دوسرا اس کے اوپر زندگی کے ماہ و سال کا ختم ہو جانا۔ آپ نے کبھی غور کیا، جو آدمی زندہ ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، مڑ کر دیکھتا ہے، کسی سے کچھ لیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو اچھا کہتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے۔ یہ سارا تسلسل اس وقت تک ہے جب تک آدمی زندہ ہے، لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اکڑ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، غور کیا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو جسمانی حیثیت میں بظاہر کوئی تبدیلی پیش نہیں آتی، نظر نہیں آتی، لیکن اس کے جسم کا ہر حصہ اکڑ جاتا ہے، کھنچ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی جس میں زندگی کا کوئی ذرا سا بھی ہمیں شبہ نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ آدمی کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ جھکتا ہے، اور مردہ آدمی کا وصف یہ ہے کہ ہمیشہ اکڑتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ایسی عادات پیدا ہو جائیں جن میں صرف اکڑ شامل ہے تو دراصل وہ آدمی مردہ کی طرح ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر موٹلنس، نرمی ہے، لچک ہے اور جھکنا ہے تو دراصل یہ زندگی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی زندہ ہیں تو آپ کے اندر کسی قسم کی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کبر، تکبر، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جھکتا ہے، اور مردنی کا مفہوم ہے کہ آدمی اکڑتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی بظاہر تو چلتا اور پھرتا نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اکڑ ہے تو وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ آدم اور شیطان دونوں کا طریقہ آپ کے سامنے ہے۔ آدم سے جب بھول یا غلطی ہوئی تو آدم نے جھکنے کا وصف اپنایا، یعنی انسان سے جب غلطی ہوئی تو انسان جھکنے کا وصف اپناتا ہے۔ اللہ کے سامنے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا اور معافی تلافی کی، لیکن شیطان نے غلطی کی، اور پھر اس غلطی کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ غلطی کیوں کی، تو اس نے کیا کیا؟ وہ اکڑ گیا، یعنی وہ زندگی سے دور ہو کر مردہ ہو گیا۔ کائنات ہر لمحہ حرکت میں ہے، اس لیے مردنی کو پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے اکڑ پھور، اس کے تکبر، اس کے غرور نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ بظاہر وہ زندہ ہے، جب تک قیامت نہیں آنی شیطان زندہ ہے، اور لیکن وہ زندہ ہونے کے بعد بھی مردوں سے بدتر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں غور کریں، ان قدسی نفس حضرات کی زندگی پر آپ غور کریں کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، لیکن دوسری طرف غور کیجئے، شیطان کے صفات کو اپنائے شداد، نمرود اور فرعون پیدا ہوئے، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی مردہ رہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی نے ان کی تعریف کے دو بول کبھی نہیں بولے، بلکہ ان کا نام بجائے خود ایک عبرت بن گیا۔ اب جو زندہ انسان ہے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے، اس میں حلم ہونا چاہیے، اس میں مروت ہونا چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، محبت، خلوص اور احسار ہونا چاہیے۔ اگر یہ باتیں اور یہ سارے اوصاف کسی زندہ انسان میں پیدا نہیں ہوتے تو بظاہر وہ شخص زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اصل میں وہ مردہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔